دوستوں بزرگوں جماعت اسلامی کراچی نوجوانوں ہیڈ آفس کے الیکٹرک نے پورے شہر کے لوگوں کو ایک اذیت میں پر مسلط ہے اور اندھیرے ہیں، اوور بلنگ کا عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اس پرائیویٹ کمپنی کو جو طاقت حاصل ہے وہ حکمرانوں کی ہے، وہ سیاسی جماعتوں کی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ ان لوگوں کی طاقت کے نتیجے میں یہ ادارہ اتنا منظور بن گیا ہے۔ اب رات کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ آج انہوں نے حکومت کے کلیجے میں جسے کہتے ہیں منہ گلنا، بالکل اس کا دورانیہ انہوں نے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ ایک ہی سبب ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی عمل ان سے دور کا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ بھی سیاسی مافیا جو ہر حکومت کے اندر موجود ہے، ان حکومتوں نے اس ادارے کو اتنا طاقتور اور مزور بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے یا اس کی جو شیئر ہولڈر کمپنیاں ہیں وہ ابراج کا یہ پرائیویٹ کمپنی آئے گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ تو پرائیویٹ کمپنیاں نہیں ہیں۔ کبھی آپ لاہور میں سنتے ہیں کہ لوگ کھمبوں سے چپک کر ہلاک ہو گئے ہوں؟ اللہ نے کم از کم اتنا تو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں تو محفوظ ہیں، گز کا بھی نہیں ہے۔ اور 32 لاکھ لوگوں میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بل ٹھیک نہیں آ رہا، ہمارا میٹر تیز چل رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے وقت پر ریڈنگ نہیں لی جا رہی، اور ٹیرف بڑھانے کے لیے، سلیب بڑھانے کے لیے یہ پیک جو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اس میں کاریگری کرتے ہیں اور 30 دن کے بجائے 32 دن اور 33 دن کا حساب لے لیتے ہیں تاکہ جب سلیب تبدیل ہو جائے تو ہزاروں کرتی ہیں۔ یہ سوورین گارنٹی جب دی جاتی ہے ان کمپنیوں کو، جب جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک گارنٹی کے تحت ان کمپنیوں کو معاہدے کے تحت جو ہے وہ لاتی ہیں، تو وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ جنریشن انہوں نے ٹھیک نہیں کی۔ یہ طے ہوا تھا کہ فوری طور پر اس وقت $300 ملین کی یہ انویسٹمنٹ کریں گے ٹرانسمیشن پر، ساری رپورٹیں موجود ہیں، اس پر انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی۔ ابھی بھی پچھلے 2-3 سال پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ نے تو انویسٹمنٹ نہیں کی ہے تو آپ سسٹم اپ گریڈ کیسے کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہیومیڈیٹی کا لیول بڑھا بھی مکمل نہیں کیا، انسانی جانوں سے یا تو اس طرح کھیلیں گے کہ لوگ چپک کر کھمبوں سے شہر جو پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہو اس پر یہ مافیا لا کر مسلط کر دیا گیا ہو، شامل ہو، تو یہ شہری پھر کیا کریں؟ اور جب شہری نکلے اور ماڑی پور روڈ کو انہوں نے بلاک کیا، اس لیے پانی کا بحران ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر K4 منصوبہ ہے تو اس منصوبے کو سب سے پہلے تو صوبے کو مکمل کرنا چاہیے تھا، وفاق کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے تھا۔ 17 سال ہو گئے ہیں، ایک بوند پانی کا اضافہ ان حکومتوں نے نہیں کیا ہے۔ سال میں K4 بن جائے گا، 1 سال میں K4 بن جائے گا، اس کا بجٹ رکھتے نہیں ہیں، جو پیسے خرچ ہوئے وہ ضائع ہو گئے، کسی کو جواب نہیں دیتے، یہ آپ کے نہیں ہمارے پیسے ہیں، کیسے وہ؟ اور اس کے بعد بجٹ نہیں رکھا، اور پھر اس حکومت نے بھی آ کر کہا کہ ہم نے 98 ارب روپے منظور کر لیے ہیں، لیکن بجٹ میں 20 ارب روپے رکھے، کہتے ہیں اگلے سال بنا دیں گے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کراچی کے لوگوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے کراچی کے لوگوں نے تو اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 42% زیادہ ٹیکس جمع کرایا ہے، سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے، لیکن کراچی کو تم پانی نہیں دے سکتے، کوئی پانی کا منصوبہ نہیں دے سکتے، بجلی مافیا کو مسلط کرتے ہو، سڑکیں نہیں بناتے ہو، ٹرانسپورٹ نہیں دیتے ہو، ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں بناتے، کراچی سرکولر ریلوے نہیں بناتے، اور ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے لیے ان کا لائسنس کینسل نہ کرے، ان کو جیلوں میں نہ ڈالے، ان کا فارنزک آڈٹ نہ کرے، کیا سبب ہے اس کا؟ ایک ہی سبب ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی عمل ان سے دور کا چھو کر بھی نہیں گزرا، یہ بھی مافیائی طرز میں پاکستان کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سیاسی مافیا جو ہر حکومت کے اندر موجود ہے، ان حکومتوں نے اس ادارے کو اتنا طاقتور اور مزور بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے یا اس کی جو شیئر ہولڈر کمپنیاں ہیں
وہ ابراج کیپٹل ہے، اس نے تمام پارٹیوں کو خریدا ہے اور یہ عذاب مسلط انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے اور نون لیگ بھی ذمہ دار ہے جو کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا، بارشیں آئیں، طوفان آئے اور کتنے لوگ تھے جن کی اموات ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے کھمبوں کے کرنٹ کو کنٹرول نہیں کیا، ارتھنگ نہیں کی. پرائیویٹ کمپنی آئے گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ تو پرائیویٹ کمپنیاں نہیں ہیں. کبھی آپ لاہور میں سنتے ہیں کہ لوگ کھمبوں سے چپک کر ہلاک ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جیسا تیسا بھی ادارہ ہے سرکار کا، اس نے کم از کم اتنا تو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں تو محفوظ ہیں. انہوں نے اتنا تو کیا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک درمیان کی کوئی کمپنی نہیں ہے سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کراچی کے حقوق کی تحریک کو اب آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جن کو آپ جھولی بھر بھر کے ووٹ دیتے رہے، انہوں نے آپ کا مینڈیٹ بیچا ہے، انہوں نے آپ کو ان مافیاؤں کے سپرد کر دیا ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت بھابے جی کی جو لائن ہے، کہتے ہیں وہ پھٹ گئی ہے.